لاہور شہر میں شدید دھند، ٹریفک کی روانی متاثر، فلائٹ آپریشن متاثر۔ لاہور سے جدہ اور دوحہ سے آنے والی پروازوں کو اسلام آباد بھیج دیا گیا۔ گرد و نواح میں بھی حد نگاہ انتہائی کم۔ موٹر وے M2 اسلام آباد سے لاہور تک ٹریفک کے لیے بند۔ M3 لاہور سے جڑاں تک، M4 پنڈی بھٹیاں تھے کا ٹھوکر نیاز بیگ تک بند۔ یورپی یونین کی پابندی کے خاتمے کے بعد قومی ایئر لائن کی پہلی پرواز آج اسلام آباد سے پیرس روانہ ہوگی۔ جمعے کی پرواز سمیت اس ہفتے پیرس کے لیے آپریٹ ہونے والی قومی ایئر لائن کی تمام پروازوں کی نشستیں فروخت ہو چکی ہیں۔ مذاکراتی کمیٹی کو اجازت نہ ملی، نہ صحیح۔ بانی سے ملنے جمعرات کو کوئی وکیل یا پارٹی رہنما بھی نہ آیا۔ منگل اور جمعرات کا دن بانی PTI سے ملاقات کے لیے مقرر ہے۔ 1.5 سال میں پہلی بار رہنما فیملی یا وکیلوں میں سے کوئی اڈیالہ نہ پہنچا۔ مرکزی سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص کہتے ہیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا، جیل والے خود بہانے بازی کر کے روکتے ہیں۔ بانی PTI کے وکیل فیصل چودھری نے کہا کہ بدھ کے بعد جمعرات کو پھر جیل حکام سے رابطہ کیا ہے۔ جمعرات دوستوں کی ملاقات کا دن ہے۔ جیل حکام کی PTI کی جانب سے رابطے کی تردید۔ حکومت اور PTI جس دن میز پر بیٹھیں گے اس دن کا اعلامیہ سرپرائز ہوگا۔ دونوں کچھ باتیں مان جائیں گے۔ چھوٹی چھوٹی آتش بازیوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، PTI کے رہنما شیر افضل مروت کا دعویٰ۔ جیو نیوز کے پروگرام آج زیب خانزادہ کے ساتھ میں کہا کہ مذاکرات کے دوران حکومت کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کچھ تحفظات ہیں۔ جن کا قدم اٹھے تو ملک کے خلاف اٹھے، منہ کھولیں اور بد تہذیبی اور گالی نکلے، انہیں فٹ اینڈ ماؤتھ کی بیماری ہے۔ ہم نہ صرف جانوروں کی بیماریوں کا علاج کریں گے بلکہ کئی سیاسی جماعتوں کو جو بیماریاں ہیں اس کا بھی اچھا علاج کریں گے۔ مریم نواز کے نام لیے بغیر سیاسی مخالفین پر وار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سوال کیا کہ آج عوام کا پیسہ عوام پر خرچ ہوتا نظر آ رہا ہے، پچھلی حکومت کے پاس بھی پیسہ تھا، وہ پیسہ کدھر گیا؟ ملتان کے علاقے ناگشاہ کے قریب نجی بس سٹینڈ پر 4 افراد کی لڑکی سے مبینہ زیادتی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ لڑکی سٹینڈ پر صفائی کا کام کرتی تھی، ڈرائیور خاتون کو صفائی کروانے کے لیے لے کر گیا۔ متاثرہ لڑکی نے پولیس کو بیان میں بتایا ہے کہ ورک شاپ میں 4 افراد نے اسے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ سب سے زیادہ ٹیکس ادا کرنے والوں میں کراچی کا پہلا نمبر، لاہور دوسرے اور اسلام آباد تیسرے نمبر پر آ گیا۔ FBR نے 2023-24 کی ٹیکس وصولیوں کی رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق 2023-24 میں کراچی نے کل ٹیکسوں کا تقریباً 31% یعنی 2522 ارب روپے ملکی خزانے کو دیا۔ مالی سال 2022-23 کے مقابلے میں ٹیکس وصولیوں میں 27% اضافہ ہوا۔ 2022-23 میں کراچی سے 1979 ارب روپے ٹیکس جمع ہوا تھا۔ لاہور سے 2023-24 میں 17.1% یعنی 1402 ارب روپے سے زائد کا ٹیکس وصول کیا گیا۔ اسلام آباد کا ٹیکس آفس نے 1164 ارب روپے کا مجموعی ٹیکس جمع کیا۔ نہ سڑکیں ٹھیک، نہ پانی کا بندوبست، ٹریفک کا نظام جام، کراچی میں کوئی نہیں نظام۔ پاکستان میں سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے شہر کے باسی شہر کی ابتر صورتحال پر برس پڑے، شکوہ کیا جتنا ٹیکس لیتے ہو اس کا 10% ہی شہر پر لگا دو۔ ہنگو کی تحصیل ٹل سے کرم آنے والے مال بردار ٹرکوں کے قافلے دوسرے روز روانہ نہ ہو سکے۔ 30 سے زائد مال بردار گاڑیاں کلیئرنس کے لیے تورپل چیک پوسٹ پر کھڑی ہیں۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق رہ جانے والی گاڑیوں کو جلد روانہ کیا جائے گا۔ شہری محدود ہی صحیح سامان کی ترسیل پر خوش تو ہیں لیکن میڈیکل سٹورز پر ادویات کی قلت کی وجہ سے پریشان بھی ہیں۔ ساتھ ہی مزید سامان کے ساتھ ساتھ مسافروں کی آمد و رفت شروع ہونے کے لیے بھی پر امید ہیں۔ سابق امریکی صدر جمی کارٹر کی آخری رسومات واشنگٹن نیشنل کیتھیڈرل میں ادا۔ صدر بائیڈن نے کہا کہ کارٹر کو اصول پسند اور انسانیت کی خدمت کی بنیاد پر یاد رکھا جائے گا۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور سابق امریکی صدر براک اوباما ساتھ ساتھ بیٹھے، مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا۔ سابق امریکی صدر جارج بش دعائیہ کتاب پڑھنے میں منہمک رہے۔ سابق صدر بل کلنٹن اور ہیلری کلنٹن بھی دوسری صف میں موجود۔ مشیل اوباما کی آخری رسومات میں عدم شرکت، سوشل میڈیا پر مشیل اوباما پر تنقید۔
لبنانی پارلیمنٹ نے آرمی چیف جنرل جوزف خلیل اون کو لبنان کا صدر منتخب کر لیا۔ حلف برداری کے بعد پارلیمنٹ سے خطاب میں جنرل جوزف نے کہا کہ لبنان کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے سیاسی کارکردگی کا انداز بدلنا ہوگا۔ وزیر اعظم صدر کا شراکت دار ہوگا، نہ کہ حریف۔ عدالتی نظام کی مکمل آزادی اور خود مختاری دی جائے گی۔ دفاعی پالیسی کا سر نو جائزہ لیا جائے گا۔ جنوبی اور مشرقی سرحدوں کی نگہبانی لبنانی مسلح افواج کی ذمہ داری ہوگی۔ اسرائیلی حملوں میں تباہ علاقوں کی تعمیر نو کی جائے گی۔ امریکہ کی انم اور لندن کے آذان کو بھی اپنی محبت دل کا رشتہ ایپ پر مل گئی۔ انم اور آذان دونوں کا دل کا رشتہ ایپ پر پروفائل بنا۔ گولڈ پیکج پر اپ ڈیٹ کراتے ہی دونوں کا میچ بن گیا۔ مختلف ممالک میں رہتے ہوئے بھی رشتہ ایپ نے دونوں کی جوڑی بنا دی۔ باہمی پسند اور گھر والوں کی مرضی سے جلد ہی شادی بھی طے ہو گئی۔ اسرائیل کی صہیونی حکومت نے گریٹر اسرائیل کا نقشہ جاری کر دیا۔ مقبوضہ فلسطینی علاقوں کے علاوہ اردن، شام، لبنان اور دیگر عرب ممالک کو صہیونی ریاست کا حصہ دکھایا گیا ہے۔ سعودی عرب، قطر، اردن، UAE کی اسرائیل کے نام نہاد تاریخی صہیونی ریاست کے متنازع نقشے کی مذمت۔ سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ایسے انتہا پسند اقدامات اسرائیلی حکام کے غاصبانہ ارادوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ عالمی برادری اسرائیل کے خلاف اقدامات کرے، اسرائیلی خلاف ورزیاں روکنے کے لیے کردار ادا کرے۔ قطری وزارت خارجہ نے کہا کہ اقدام دوسرے ممالک کی خود مختاری کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ غزہ پر اسرائیل کے وحشیانہ حملوں کے 15 ماہ، فلسطینی شہداء کی تعداد 46,000 سے زیادہ ہو گئی۔ نئے سال کے پہلے ہفتے میں ہی 74 فلسطینی بچے شہید ہوئے۔ اسرائیلی جارحیت سے تقریباً تمام اسپتال غیر فعال ہو گئے۔ اسپتالوں کے پاس صرف ایک دن کا ایندھن باقی۔ پوپ فرانسس نے غزہ میں انسانی صورتحال کو انتہائی سنگین اور شرمناک قرار دے دیا۔ آج رات اسرائیلی کابینہ کا اجلاس۔ عرب میڈیا کے مطابق ایران کے خلاف ممکنہ حملے کی تیاریوں پر تبادلہ خیال ہوگا۔ ایران میں قید سوئٹزرلینڈ کے شہری نے خودکشی کر لی۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق سوئس شہری کو ایران میں جاسوسی کے الزام پر گرفتار کیا گیا تھا۔ امریکہ کی جنوبی ریاستوں کو برف باری کے ایک اور طوفان کا سامنا ہے۔ ٹیکساس سے کیرولائنا تک 6 سے 12 انچ تک برف پڑنے کا امکان ہے۔ سرکاری دفاتر، اسکول بند ہیں، متعدد پروازیں منسوخ۔ برطانیہ میں بھی موسم کی شدت برقرار۔ انگلینڈ کا قصبہ برف سے ڈھک گیا۔ ایئرپورٹ اور ٹریفک کا نظام مفلوج۔ شمالی انگلینڈ اور اسکاٹ لینڈ میں آج رات درجہ حرارت -16 تک گرنے کی پیش گوئی۔ برطانیہ کے بیشتر علاقوں میں برف باری کی وارننگ جمعے کی صبح تک کے لیے جاری۔ امریکی شہر لاس اینجلس کے جنگلات میں تاریخ کی بدترین اور تباہ کن آگ۔ منگل سے لگی آگ نے 29,000 سے زائد ایکڑ رقبہ اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ بجھانے کے لیے پانی اور اہلکار کم پڑ گئے۔ 5 افراد ہلاک، درجنوں زخمی۔ 1,80,000 افراد کو انخلا کی ہدایت۔ 2,000 سے زیادہ املاک راکھ کا ڈھیر بن گئیں۔